اس کے بعد اگلی چیز یہ ہے کہ اس سارے پروسیس میں میرے افسران لوپ میں تھے، اور یس اس کے اندر چیف منسٹر صاحبہ کی کال بھی آئی. ایسے سینسٹیو کیسز میں چیف منسٹر تمام اضلاع کے سینئر جو ڈی پی اوز ہوتے ہیں، سی پی اوز ہوتے ہیں، آفیسرز ہوتے ہیں، آر پی اوز ہوتے ہیں، سی سی پی او سے، آئی جی سے ان کانٹیکٹ ہوتی ہیں. اس پہ مجھے یہ کال آئی کہ آپ نے اس میں 100% میرٹ کرنا ہے، جو مرضی ہے کوئی شخص اگر غلط کام کیا ہے تو اس کی سزا ملنی چاہیے. یہ کلیریفیکیشن اس لیے سنی تھی کہ اس کے اوپر بھی مختلف کیا سرائیاں کی جاتی ہیں. آپ سارے لاہور کا سسٹم بھی دیکھ رہے ہیں، پولیسنگ کا سسٹم بھی دیکھ رہے ہیں. اگر اس میں سے کوئی لیگل قدغن آپ کو لگتا ہے کہ یہ نہیں کیا گیا تو وہ آپ کے سوالوں میں ہم اس کا آنسر چلیں فیصلہ ٹھیک ہو گیا. آپ نے پہلے فرمایا کہ جی اس کے والد نے فون کیا 15 پہ سیف سٹی پہ، ٹھیک ہے جی مان لیا. اب جب وہ اغوا ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ کورسپونڈنگ چل رہی تھی توان کی یا جو بھی انہوں نے مانگا تھا. اب آپ اپنی طرف سے جو پریس ریلیز بھیجتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی ہم نے ان کو ریکور کیا، جبکہ وہ غازی روڈ پر جب ان کی ہٹ ہوتی ہے، وہ میاں بیوی جن کی گاڑی تھی 15 پہ فون وہ کرتے ہیں، پولیس ان کی کال پہ جاتی ہے، ان کو نہیں پتا کہ یہ فارنر وہی خواتین ہیں جو اغوا ہوئی ہیں. نمبر 2 اس کا جواب دے دیں آپ. اس کا جواب دے دیتے ہیں، پھر آپ کا اگلا سوال بھی لیں. اگلا سوال وہ ہے جو میجسٹریٹ کے گھر آپ کے ایس ایچ او نے جو ریڈ کیا، وہ جا کے میجسٹریٹ کے گھر جوڈیشل کالونی میں وہ گیا، وہ جا کے پریشر ڈالتا رہا کہ ٹی اے جی آپریشن سے بات کریں. کیا آپ نے اس کو کہا بات کریں؟ آپ کی فون، آپ کی کال جو تھی وہ اس میں ہولڈ کروائی، آپ سب کچھ سنتے رہے، آپ نے اس کے باوجود اپنے ایس ایچ او سے نہیں کہا کہ ان قدموں پہ واپس آ جاؤ. کیا جب وکیل کسی ججز کے دفتر پہ حملہ کرتے ہیں آپ سیونیٹیاں لگاتے ہیں، کیا اس میں بھی سیونیٹیاں نہیں لگنی چاہیے؟ ٹھیک ہے، میں آپ کے دونوں سوالوں کا جواب دیتا ہوں. پہلی کال میں نے بڑے تفصیل سے پریس کانفرنس میں یہ جواب دیا، شاید آپ غالباً سن نہیں رہے تھے، کہ پہلی کال آئی ہے سیف سٹی پہ. سیف سٹی کے ایکشن کے بعد یہ ہوا کہ وہ اس گھر سے تتر بتر ہوئے لوگ، اس کی وجہ سے وہ گاڑی وہاں نکلی، اس کی وجہ سے اس جو کال ہے اس کا ٹائم چیک کر لیجئے. وہ جو آپ کی 7:58 پہ کال آئی ہے، 7:58 کی کال سے پہلے اے ایس پی کی وہاں موجودگی ہے، اے ایس پی کا لڑکی سے رابطہ ہے، تو یہ چیک کر تو ہو جاتا ہے دوست کہ ہم لائیو لوکیشنز اور وہ ثبوت آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں. کیونکہ وہ کیا سرائی تھی جس کو پوری سٹوری نہیں پتا تھی، اس نے وہاں سے سٹوری شروع کی. اب آپ کو یہ ہم نے ثبوتوں کے ساتھ تمام چیزیں سامنے رکھی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میجسٹریٹ کے گھر ریڈ. میں بہت معذرت سے آپ کی اس بات سے ڈس ایگری کرتا ہوں. آپ کو بھی پتا ہوگا کہ پولیس کا ڈیوٹی میجسٹریٹ ضرور ہوتا ہے، جس طرح پولیس کا ایس ایچ او 24 گھنٹے کے لیے ایس ایچ او ہوتا ہے، جس طرح پولیس کے سارے افسران 24 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں. ڈیوٹی میجسٹریٹ رات کے وقت بھی اویلیبل ہوتا ہے تاکہ وہ کہیں پہ اس طرح کی کوئی سچویشن ہو، کہیں پہ کوئی ریلیجس اوفینس ہو، کوئی ایسی چیز ہو، تو ہم عام طور پہ ان کے ساتھ ہمارا ایک رابطہ ہوتا ہے، وہ ہم ان سے کانٹیکٹ کرتے رہے. وہ کانٹیکٹ انفارچونیٹلی نہیں ہو سکا. اب آپ یہ لائیو لوکیشن دیکھ لیجیے، یہ 7:32 پہ یہ وائس کال ہے، 7:54 پہ وہ لائیو لوکیشن اینڈ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے 7:58 پہ ہونے والی 15 کال جو وہاں ٹریفک ایکسیڈنٹ کی کال تھی، اس کے اوپر علیحدہ رسپانس تھا، لیکن بائی دیٹ ٹائم لڑکیاں ریکور کر چکا تھا اے ایس پی ڈیفینس. تو یہ پہلی چیز کا جواب. دوسری بات یہ کہ ہم تصور نہیں کر سکتے کہ کسی جج کے گھر، کسی جوڈیشل آفیسر کے گھر ریڈ کریں. آپ اس کو بات کو چینج کر رہے ہیں. ہم نے اس کے گھر ضرور بھیجا ایس ایچ او کہ آپ جا کے جج صاحب سے رابطہ کریں. ٹیلی فون پہ نہیں ہو رہا، بیل بجائیں، چیک کر لیں. وہ پتہ لگا کہ وہ ریسنٹلی کہیں سے شفٹ ہو رہے ہیں ادھر. یہ پوری بات بتانا اس لیے ضروری ہے، بیئر وتھ می. وہ عسکری سے شفٹ ہوئے ادھر اور سنا کہ 2-3 دن پہلے پروبیبلی شفٹ ہوئے. وہاں پہ جب اس نے بیل کی نہیں رابطہ ہوا، وہاں پہ دوبارہ بیل کرتا رہا، فون پہ بات کرتا رہا، نہیں رابطہ ہوا، تو اس نے ہینڈل گن مین نے کھولا تو وہ گیٹ کھلا تھا. جب اندر گئے تو سامان بکھرا ہوا تھا، کیونکہ وہ نیولی شفٹڈ گھر تھا. اس میں وہ جج صاحب پروبیبلی 1-2 دن پہلے شفٹ ہو رہے تھے. اس کے دماغ میں کوئی چیز آئی ہو سکتی ہے. جیسے ہی اس کا قدم اندر آیا ہے، آگے سے جج صاحب آگے. اور یس، کسی کے گھر میں بھی اس طرح ان اناؤنس رات کے وقت کوئی شخص آیا ہوگا تو وہ گھبرائے بھی ہوں گے، یا ان کی جو اعتراضات ہیں وہ جائز ہیں، جس کے لیے اس کے ہم معذرت خواہ بھی ہیں ان سے. لیکن ساتھ ساتھ ہم نے ایس ایچ او پہ قانونی کارروائی بھی کی، ہم نے ایس ایچ او کو سسپینڈ بھی کیا. یہ تمام چیز کی. وہاں پہ جو گفتگو ہوئی تھی وہ گفتگو کا ٹرانسکرپٹ بھی آپ کے پاس ہوگا کہ یہ چیز ایس ایچ او کا یہ سوال تھا، جج صاحب کا یہ سوال تھا، اور ایس ایچ او نے یہ بتایا کہ یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے، اس کے لیے ہمیں آپ کی ضرورت ہے. تو وہ ایک علیحدہ چیز ہے. ہم اپنی فیصل صاحب آپ کی بات سن لی ہے.